وہ خوبی نہیں ملے گی جو اللہ نے مکے اور مدینے میں رکھی ہے۔ بھائی مل سکتی وہ خوبی؟ بروڑا کی زمین میں 2 رکعت نماز پڑھو، کتنا ثواب ملے گا؟ ارے بروڑا کی مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھو، کتنا ثواب ملے گا؟ ارے بھائی کہو نا کتنا ثواب ملے گا؟ ایک روایت کے مطابق 25 رکعتوں کا ثواب ملے گا۔ 2 رکعت پر کتنی رکعتوں کا ثواب؟ 25۔ ایک روایت کے مطابق 27 رکعتوں کا ثواب ملے گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تو اپنے محلے کی مسجد میں یا جامع مسجد میں 2 رکعت پڑھے گا تجھے 500 رکعتوں کا ثواب ملے گا۔ تو بھائی زیادہ سے زیادہ کتنا ملے گا؟ بھائی بولو نا کتنا ملے گا؟ 500۔ لیکن اگر کوئی بیت المقدس پہنچ جائے، بھائی کوئی بیت المقدس پہنچ جائے، وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھے تو حدیث پاک میں آتا ہے 25,000 رکعتوں کا ثواب ملے گا۔ کتنا؟ 25,000۔ اور اگر کوئی اللہ کا لاڈلا مدینہ منورہ پہنچ جائے، مسجد نبوی میں پہنچ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھے، ہمارے نبی فرماتے 50,000 رکعتوں کا ثواب ملے گا۔ اور میرے بھائیو اگر کوئی اور آگے بڑھے، مکہ مکرمہ چلا جائے، بیت اللہ کے پاس آ جائے، کعبۃ اللہ کے سامنے آ جائے اور وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھے، حدیث پاک میں آتا ہے 1,00,000 رکعتوں کا ثواب نصیب ہوگا۔ تو میرے بھائیو وہی 2 رکعت بروڑا میں پڑھی، وہی 2 رکعت کعبے کے سامنے پڑھی، فرق ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ارے بھائی فرق ہو گیا نہیں ہو گیا؟ بھائی کیوں فرق ہو گیا؟ اس لیے کہ وہ زمین بہت مقدس ہے، اس لیے دعا کرو کہ اللہ اس مقدس زمین پر جانے سے پہلے تو مجھے بھی مقدس بنا دینا، اس پاک زمین پر جانے سے پہلے اللہ تو مجھے بھی پاک بنا دینا۔ خیر میں آپ کو وہ 6 باتیں بتا دوں، بھائی وقت تو زیادہ نہیں ہوتا نا، 6 باتیں بتا کر بات ختم کرو۔ بھائی یہ 6 کام حاجی کو کرنا، بھائی کرو گے نا انشاءاللہ؟ پہلا کام اور دوسرا کام اور تیسرا کام اس کو اللہ نے ایک جملے میں بیان فرمایا۔ 3 کام تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سینٹنس میں بیان فرمائے۔ اللہ نے فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ بھائی یہ 3 باتیں ہو گئی، بھائی 3 باتیں ہو گئی۔ سب سے پہلے اللہ نے کہا فلا رفثا، بھائی اللہ نے کیا کہا؟ فلا رفثا، کہ حاجی کو چاہیے کہ جب حج کرنے کے لیے پہنچے، مکے کی زمین پر پہنچے، مدینے کی زمین پر پہنچے، حاجی کو چاہیے کہ وہاں جا کر وہ باتیں نہ کرے جو اس کی خواہش کو ابھارے، وہ باتیں نہ کرے جو اس کی شہوت کو ابھارے، اور وہ باتیں نہ کرے جس سے آنکھیں غلط استعمال ہو، ہاتھ غلط استعمال ہو اور پاؤں غلط استعمال ہو۔ میرے حج پر جانے والے پہلی مرتبہ جو بھائی ہے ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم نے یہاں بہت بڑی بات کہی، فلا رفث کا مطلب ہے کہ اے حاجی جب اس مقدس زمین پر جائے اپنی آنکھ کی حفاظت کرنا، اگر وہاں تو نے اپنی آنکھوں کو بچایا موت تک تیری آنکھوں سے گناہ نہیں ہوگا، اور اگر وہاں پکڑا گیا تو موت تک اس گناہ میں مبتلا رہے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میں پہلی بات کیا فرمائی؟ فلا رفثا، ایسی باتیں نہ کرنا جو شہوت ابھارے، آنکھوں کی حفاظت کرنا۔ میرے بھائی ایک عجیب واقعہ آپ کو بتاؤں، شاہ وسیع اللہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا، اور ایک بات سمجھ لینا کہ جب حاجی حضرات وہاں طواف کرتے ہیں، بھائی جب ہم لوگ وہاں طواف کرنے کے لیے پہنچتے تو یقیناً ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کا بدن ہم سے ٹکراتا، ہمارا بدن عورتوں سے ٹکراتا۔ آپ لاکھ بچنے کی کوشش کرو لیکن وہ اللہ کا امتحان ہوتا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ ہم امتحان ہال میں بیٹھے ہیں، ہم ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہیں، وہاں اللہ امتحان لیتا کہ دیکھ عورت کا بدن تجھ سے ٹکرائے گا، تیرا بدن عورت سے ٹکرائے گا، لیکن یاد رکھنا اس عورت کا خیال تیرے دل میں نہ آئے، بڑی اونچی جگہ پر ہے، یہاں سوائے میرے کسی اور کو یاد مت کرنا۔ میرے بھائیوں لکھا ہے کہ طواف کے وقت اللہ کی طرف سے بڑا امتحان ہوتا تو قرآن کریم نے اسی کی طرف کہا فلا رفثا، اس وقت اپنے آپ کو بچانا۔ شاہ وسیع اللہ رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ لکھا کہ ایک انسان طواف کر رہا تھا، بھائی کوئی حاجی صاحب گئے، اب وہ وہاں طواف کر رہا تھا، اب طواف کرتے کرتے ایک عورت کی طرف نگاہ اٹھی، بچوں کے عادت پڑی ہوئی رہتی نا، ایک عورت کی طرف نگاہ اٹھی، اس نے اپنی نگاہ کو نیچے کیا، پھر شیطان نے دل میں اسی وقت طواف کرتے کرتے شیطان نے اس کے دل میں بات ڈالا کہ ایک مرتبہ اور عورت کو دیکھ لے۔ اس نے دوسری مرتبہ عورت کی طرف نگاہ اٹھائی، پھر
پھر اپنی گردن کو جھکایا. شیطان نے پھر اس کے دل میں بات ڈالی کہ ایک مرتبہ اور عورت کو دیکھ لے. لکھا ہے کہ طواف کرتا ہے, کعبے کا ایک کونا ہے جسے رکن یمانی کہتے ہیں. بھائی کعبے کا ایک کونا ہے جسے رکن یمانی کہتے ہیں, وہاں وہ طواف کرتے ہوئے جاتا اور اس عورت کی طرف نگاہ اٹھاتا. کتابوں میں لکھا اس رکن یمانی سے ایک ہاتھ نکلتا اور اتنا زور سے منہ پر تماچا پڑتا کہ ایک آنکھ کی بینائی ختم ہو جاتی ہے, ایک آنکھ کی روشنی ختم ہو جاتی, ایک آنکھ سے اندھا ہو جاتا. اتنا زور سے تماچا پڑتا اور کعبے کے اندر سے آواز آتی کہ آئندہ ایسی غلطی مت کرنا ورنہ تیری دوسری آنکھ کو بھی برباد کر کے ختم کر دیں گے. تو میرے بھائیوں, اس زمین پر چھوٹا گناہ بھی, اس زمین پر چھوٹا گناہ بھی بہت بڑا بن جاتا, ورنہ یہ گناہ بروڈا کی زمین میں معلوم نہیں کتنی مرتبہ ہوا ہوگا. ارے میرے نوجوانوں, ہوا ہوگا نہیں ہوا ہوگا, لیکن کبھی کسی کی آنکھ گئی نہیں. لیکن اس زمین پر پہنچا تو اللہ نے یہ عذاب دیا. اللہ بتانے چاہتے ہیں کہ یہ زمین بڑی پاک اور بڑی مقدس زمین ہے. تو میرے بھائیوں, ہمارے حج کرنے والے بھائیوں کو پہلی نصیحت فلا رفثا, جس کا آسان ترجمہ یہ کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا, اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرنا, اور وہاں ہمیشہ دل میں خیال رکھنا کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا, اس کی تجلی کعبے پر اتر رہی ہے اور یہ میرے لیے بہت بڑی غنیمت کا موقع, اس لیے اس کو جتنا ہو سکے لوٹنے کی کوشش کرے. بھائی پہلی بات سمجھ میں آ گئی. دوسری بات بہت کام کی, اللہ نے فرمایا ولا فسوقا, ولا فسوقا, جس کے دو ترجمے کتابوں میں لکھے. ایک ترجمہ تو یہ کہ گالی گلوچ نہ کرنا. بھائی حج کے موسم میں گالی گلوچ نہیں کرنا, اس لیے کہ اکثر نوبت آتی ہے بھائی ایک کمرے میں 8 ہے, ایک کمرے میں 12 ایک کمرے میں 14 اور ایک ہی بیت الخلا, ایک ہی ٹوائلٹ, ایک ہی باتھ روم. تو میرے بھائی اس وقت ایک دوسرے ساتھی کو گالی گلوچ کرنا شروع کرتا. اللہ کہتے یہاں تیرا امتحان ہے, اس وقت مخلوق کی محبت کو دل میں بٹھا لے, تو گالی گلوچ نہ کرنا. لیکن ایک دوسرا مطلب حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا, بڑا پیارا مطلب ہے, ولا فسوقا, کہ حج میں جانے سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کر لینا. بھائی آپ نے دیکھا ہوگا جس گھر میں سے کوئی حج کے لیے جانے والا ہوتا, سارے لوگ ملنے کے لیے آتے نہیں آتے؟ ارے بھائی آتے نہیں آتے. اور وہ بھائی بھی سب کو ملنے کے لیے جاتا, اور ملتے وہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی معاف کرنا. بھائی کہتے کہ نہیں معاف کرنا, بھائی جو کچھ ہو گیا معاف کرنا, بھائی جو بولا چالا جو بھی ہو معاف کرنا. میرے بھائیوں میں آپ سے کہتا ہوں یہ معافی ضرور مانگے, لیکن زبان سے نہیں, دل کی گہرائیوں سے معافی مانگے. بھائی کس سے؟ ورنہ یہ تو ایک رسم بن گیا, بھائی گلے لگ گیا, بھائی معاف کرنا. اس نے کہا میں نے تجھے معاف کیا, کہا میں نے تجھے معاف کیا. میرے بھائیو اس سے کہیں معافی ہو جاتی ہے؟ بھائی دل اگر گندا ہوگا, میلا ہوگا, ایک حدیث سن لو, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر دل میں کسی کی جلن ہوگی, دل میں کسی کی عداوت ہوگی, اگر کسی کے مال کو ہڑپ کیا ہوگا, کسی کے گھر کو ہڑپ کیا ہوگا, کسی کے مال کو دبایا ہوگا, ہمارے نبی فرماتے اس حال میں چاہے تو مکہ جائے, اس حال میں تو چاہے مدینہ جائے, لیکن سوائے آنے جانے کے تجھے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا. اس لیے ولا فسوقا کا مطلب ہے کہ اپنے سارے حق جو آتے ہو لوگوں کو ادا کرے, اس کے بعد بیت اللہ کا سفر شروع کرے. اسی لیے حضرت تھانوی نے لکھا پہلے تخلیہ کر لے پھر تحلیہ ہو جائے گا. پہلے تخلیہ کر لے پھر تحلیہ ہو جائے گا, یعنی اپنے دل کو صاف کر لے, سب کا حق ادا کر لے, تاکہ دل کا برتن خالی ہوگا, جب وہاں جائے گا تو اللہ کی رحمتیں اس میں اتر جائے گی. تو اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اور تیسری بات کیا فرمائی؟ ولا جدال فی الحج. تیسری بات اللہ نے فرمائی کہ حج میں جانے کے بعد لڑائی جھگڑے مت کرنا. اور میرے بھائیو اس کی نوبت آتی ہے, شاید آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ آپ کبھی مسجد میں پہلے سے چلے جاؤ, بھائی مکے میں حرم میں پہلے سے مسجد میں چلے جاؤ, آپ اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ, آدھا گھنٹہ پہلے آپ بیٹھے, ابھی نماز کو 2 منٹ باقی ہے تو آپ دیکھو گے 2-4 آدمی آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گئے. ویسا ہوتا اس وقت بڑا غصہ آتا, اس وقت لڑائی جھگڑے کا ارادہ ہوتا. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ولا جدال فی الحج, حج میں لڑائی جھگڑے مت کرنا. بلکہ ہمارے بڑوں نے لکھا کہ اگر حج میں کسی کا پاؤں تیرے کندھے پر لگ جائے, اگر کسی کا پاؤں تیرے سر پر لگ جائے, تو تھوڑی دیر کے لیے سوچنا کہ یہ میرے حاجی بھائی کا پاؤں ہے اور بڑی مقدس زمین پر لگا ہوا پاؤں ہے. یہ دعا کرنا کہ اللہ اس کے پاؤں کے صدقے تو میرے گناہوں کو معاف کر دینا. میرے بھائیوں یہ امتحان کی گھڑی ہے, یہ حج کے لیے ہم جو جاتے ہیں تو اس میں بہت بڑا کام ہمیں کرنا, بڑے فریضے کو ادا کرنا. تو 3 باتیں ہو گئی نا؟ ارے بھائی 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات اللہ نے فرمائی وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ
اللہ فرماتے ہیں کہ جب حج میں جائے گا تو یقیناً عبادت زیادہ ہوگی. ارے عبادت زیادہ ہوگی نا، اس لیے کہ وہاں جانے کے بعد سوائے عبادت کے کوئی کام نہیں ہوتا. بہت طواف کرے گا، ہے نا، بہت طواف کرے گا، بہت اللہ کے سامنے روئے گا، حجر اسود کو چومے گا، ملتزم پر جا کر چمٹ چمٹ کر مانگے گا، مدینے کی مسجد میں معلوم نہیں کتنا روئے گا، کتنے درود و سلام پڑھے گا. لیکن کمرے میں آ کر اس کا ذکر مت کرنا. بھائی ہوتا ہے رات کو کمرے میں آ کر کہتا ہے کہ بھائی میں نے تو آج 4 طواف کیے. بھئی یہ کہنے کی ضرورت نہیں. اللہ نے فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو تو نے کام کیا اللہ کے لیے کیا، کسی کو بتانے کے لیے نہیں کیا. اس لیے واپس آنے کے بعد بھی اپنی عبادت کا ذکر مت کرنا، وہاں رہتے ہوئے بھی اپنی عبادت کے چرچے مت کرنا، اس لیے کہ تو چرچے نہیں کرے گا لیکن اللہ تیری بزرگی لوگوں کے درمیان ضرور بتائے گا. لیکن جب تو چرچا کرنے پر آئے گا تو اللہ جو چیز کی ہوگی اس کو بھی ضائع کر دے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ نیت کو صحیح کرنا. بھائی چوتھی چیز کیا؟ نیت کو صحیح کر کے جانا. اور 5ویں چیز اللہ نے بتائی وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. 5ویں چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی کہ جب حج میں جائے تو اپنی پوری تیاری کر کے جانا. بھائی مال سامان ساری چیزیں لے کر جانا، وہاں جا کر کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، ہے نا. بھائی کہتے ہیں بھائی حاجی کو کہتے ہیں بھائی بالٹی لے کر جا، کہتا ہے وہ تو میرے دوست سے مانگ لوں گا. ارے بھائی صابن لے کر جا، کہا وہ بھی دوست سے مانگ لوں گا. بھائی لوٹا لے کر جا، کہا وہ بھی دوست سے مانگ لوں گا. ارے 2 احرام لے کر جا، کہا وہ ایک میرے دوست سے مانگ لوں گا. قرآن کریم نے کہا ایسے نہ کرنا. جب وہاں جائے تو اس کا خیال رکھنا کہ تیرا ہاتھ اٹھے تو صرف اللہ کی طرف اٹھے. یہ اللہ نے اسی لیے کہا کہ وہاں جانے کے بعد کسی کا خیال نہیں، کسی دوست کا خیال نہیں. وہاں جانے کے بعد صرف ہاتھ اٹھے تو کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. اسی لیے میں اکثر اپنی ماں بہنوں سے کہتا ہوں جو حج کے لیے جاتی ہے، اکثر کہتا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میرے بھائیوں آپ جاؤ گے نا، ایک طرف آپ کو حرم نظر آئے گا، دوسری طرف سونے چاندی کی دکانیں نظر آئے گی. ارے بھائی ہے کہ نہیں؟ مدینے چلے جاؤ، ایک طرف آپ کو گنبد خضرا نظر آئے گا، اس کے سامنے آپ کو سونے چاندی کی دکانیں نظر آئے گی. تو میرے بھائیوں ہمیں جانا اس طرف ہے، جانا اس طرف نہیں ہے. اس لیے کہ سن لینا، خاص کر کے اپنی ماں بہنوں کو کہتا ہوں کہ بیچارے پھر شوہر کا وہاں کچھ نہیں چلتا. جب بروڈا میں نہیں چلا تو وہاں کہاں چلے گا، ہے نا. تو وہاں بیچارے کا کچھ نہیں چلتا. اس لیے اپنی ماں بہنوں کو کہتا ہوں کہ یہ ارادہ نہ کر کے جاؤ کہ مجھے زیور خریدنا، یہ ارادہ نہ کر کے جاؤ کہ مجھے سونا چاندی خریدنا، یہ ارادہ نہ کر کے جاؤ کہ مجھے وہاں کی چیزوں کو لینا. میرے بھائیوں جو چیزیں وہاں ملتی ہے آپ کو دنیا کے کسی بھی حصے میں مل جائے گی، لیکن جو نبی پاک کی قبر وہاں ملتی ہے وہ کہیں اور نہیں ملے گی. جو گنبد خضرا کا نظارہ وہاں ملتا وہ کہیں اور نہیں ملے گا. مقام ابراہیم جو ہمیں مکے میں نظر آتا وہ کہیں اور نظر نہیں آئے گا. کعبے کی جو تجلی وہاں ملتی ہے کہیں اور کعبہ ہمیں نظر نہیں آئے گا. اس لیے میرے بھائیوں معلوم نہیں واپس جانے کا موقع ملے نہ ملے، اس لیے پکا ارادہ کرے خاص کر کے ہماری ماں بہنیں کہ دکانوں پر اپنے وقت کو برباد نہ کرے بلکہ حرم میں اپنے وقت کو لگائے تاکہ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائے. ارے بھائی بات سمجھ میں آ گئی نا. یہ میں نے اس لیے کہہ دیا کہ ہمارے بہت سے بھائی شاید اپنی بیوی کو نہیں کہہ پائیں گے، اس لیے میں نے آپ کی طرف سے وکالت کر دی کہ بھائی اس کا پہلے سے انتظام نہ کرے کہ ہمیں خریدنا، یہ سوچ کر جائے کہ گنہگار ہوں خدا کو راضی کر کے واپس آؤں گا. اچھا اب آخری بات کیا لے کر آؤ گے وہاں سے؟ 6ٹھی بات باقی ہے. بھائی 5 باتیں ہو گئی نا. آخری بات اللہ خود کہتے کیا لے کر آئے گا وہاں سے. بھائی بڑے بڑے ٹیپ ریکارڈ لے کر آنا ہے نا، بھائی شاندار گھڑی لے کر آنا. بھائی یہی ہوتا نہیں ہوتا. ہمارے حاجی کا سامان دیکھو معلوم ہوتا کوئی بہت بڑی تجارت کرنے کے لیے گیا تھا. ارے سوچو کیا لے کر آئے گا. اللہ خود فرماتے ہیں، کیا فرمایا؟ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اللہ فرماتے اے میرے بندے اگر تیرے اندر عقل ہے تو ایک کام کرنا، خالی دل لے کر یہاں سے گیا تھا، اپنے دل میں خدا کے خوف کو بھر کے لے آنا. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. خالی ایمان لے کر گیا تھا، اب جب واپس آئے تو ایمان کے ساتھ اس پر ایمان کے نور کو بھی لے کر آنا. جب واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی لے کر آنا. تو میرے بھائیوں یہ 6 کام کرو گے انشاءاللہ. اور ایک بات اور بتا دو، بھائی وقت تو زیادہ نہیں ہوتا، آپ نے کوئی وقت کا ٹائم تو نہیں رکھا جی. ایک بات اور بتا دو کہ بھائی جانے سے پہلے کچھ چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ کے جانا.
خاص کر کے میں اپنے حج میں جانے والے مردوں سے کہتا ہوں کہ جانے سے پہلے اپنے چہرے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مطابق بنا لینا. ارے بھائی بات سمجھ میں آئی نا؟ نہیں سمجھے؟ بھائی چہرے پر پہلے داڑھی شریعت کے مطابق رکھنا، اس لیے کہ تم کوئی چھوٹے دربار میں نہیں جاتے ہو. جب تم مدینہ پہنچو گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جاؤ گے، اور میرے بھائیوں لکھا ہے، کئی کتابوں میں لکھا کہ وہاں جا کر جو کہو گے ہمارے نبی سنیں گے. بھائی جو کہو گے ہمارے نبی سنیں گے. اس لیے ہمارے بڑوں نے کہا وہاں جا کر پہلے دو کام کرنا، جتنے درود و سلام پڑھنے سب پڑھ لینا، اس کے بعد تیرے آنکھوں میں آنسو ہو. اور میرے بھائیوں کیسا پیارا منظر ہے جب تیرے آنکھوں میں آنسو ہو اور تو ہمارے نبی سے اتنا کہنا کہ اے میرے نبی تو نے دین پہنچانے میں بہت تکلیف اٹھائی. بھائی اٹھائی نہیں اٹھائی؟ اے نبی تو نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن اے نبی میں نے تیری بڑی مخالفتیں کی، میں نے تیرے قانون کو توڑا. اے نبی آج اللہ کے واسطے تو مجھے معاف کر دینا. بھائی پہلے اپنے نبی سے معافی مانگ لینا. بھائی مانگو گے نا انشاءاللہ؟ بھائی اپنے نبی سے معافی مانگ لینا، اس لیے کہ خدا کی قسم چاہے میں ہوں چاہے آپ ہو میرے بھائیوں، جب بھی ہمیں موقع ملا ہم نے نبی کے دل پر حملہ کیا. وہ نبی جو ہمارے واسطے راتوں کو تڑپا کرتے، راتوں کو بے چین تھے، جب ہم نبی کے پاس جائے، ان کی قبر کے پاس جائے. اور میرے بھائیوں کتنی بڑی فضیلت ہمارے نبی نے بتایا کہ جو میری قبر کو دیکھنے آئے گا میرے اوپر واجب ہے کہ قیامت میں اس کی سفارش کروں گا. جو میری قبر کو دیکھنے آئے گا میرے اوپر واجب ہے میں قیامت میں اس کی سفارش کروں گا. تو میرے عزیز حج کرنے والے بھائیوں اور میری ماں بہنیں جب قبر مبارک پر جائے تو اس وقت ضرور کہنا کہ میرے نبی مجھے معاف کر دینا. اور دوسری بات ایک کہنا، اپنا کلمہ پڑھنا. بھائی ہمارا جو کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ پڑھنا اور اپنے نبی سے کہنا کہ اے نبی میں نے تیرے سامنے کلمہ پڑھا ہے، کل قیامت میں جب خدا مجھے پوچھے گا تو ایمان لے کر آیا تھا تو اے نبی میں تجھے گواہ بناؤں گا کہ تو نے میرے کلمے کو سنا تھا. میرے بھائیو ہمارے ایمان کی گواہی کون دے گے؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن میرے عزیز بھائیو جانے سے پہلے اپنے چہرے کو نبی کی طرح بنا لینا. بھائی کس کی طرح؟ نبی کی طرح بنا لینا. اس لیے کہ میرے بھائیو اگر بغیر داڑھی کے نبی کی قبر کے سامنے جا کر کھڑے ہوں گے، میرے بھائیو بغیر داڑھی کے نبی کی قبر کے سامنے کھڑے ہوں گے، تھوڑی دیر کے لیے سوچو ہمیں آواز نہیں آتی، لیکن اگر ہمارے نبی اندر سے پوچھتے ہوں گے اے میرے امتی میرے چہرے میں تجھے کیا کمی نظر آئی تھی کہ تو نے میرا چہرہ چھوڑ کر یہودیوں کا چہرہ بنا لیا. میں پوچھیں گے نا ہمارے نبی اندر سے. ارے بھائی تھوڑی دیر کے لیے سوچو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی گہرائیوں سے وہ آوازیں آئے گی اے میرے امتی میرے چہرے میں کیا قصور تھا، میرے چہرے میں کون سی کمی تجھے نظر آئی کہ تجھے میرا چہرہ رکھنے میں شرم آئی اور یہودیوں کا چہرہ رکھنا تو نے فخر سمجھا، عیسائیوں کا چہرہ رکھنا تو نے فخر سمجھا. میرے وہ بھائی جو حج کر کے واپس آ گئے پھر بھی چہرے پر داڑھی نہیں آئی، میرے بھائیوں سوچنے کی بات ہے. قیامت میں ہمارے نبی کہیں گے تو میری قبر تک آیا تھا لیکن وہاں بھی تو مجھے ناراض کر کے چلا گیا تھا. ارے میرے بھائیوں برا نہ ماننا، لیکن بات پکی ہے یا جھوٹی؟ بھائی غلط بات ہو تو کہہ دو کہ یہ بات بالکل غلط ہے. بھائی صحیح بات ہے نا؟ اور سچ بتاؤ ہمارے نبی کے چہرے میں کوئی کمی ہمیں ملی؟ ارے نبی کے چہرے سے بڑھ کر خدا کی قسم کوئی چہرہ نہیں ہو سکتا اور نبی کی ذات سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ہو سکتی. ارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور پھر مغفرت نہ ہو تو میرے بھائیوں اس سے بڑھ کر کوئی بدنصیب نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ایک بات عجیب آپ کو بتاؤں، کچھ دن پہلے ہی میں نے دیکھا، عجیب و غریب بات ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روٹی پکا رہی تھی. کون؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ روٹی پکا رہی تھی. اب روٹی توے پر رکھتی جاتی، روٹی پک جاتی، حضرت عائشہ دوسری طرف نکال دیتی، جیسے ہم نے گھر کی عورتوں کو دیکھا ہے. لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیچاری روٹی پکا رہی کہ اچانک کوئی کام یاد آ گیا اور ایک روٹی باقی ہے. کتنی روٹی باقی؟ ایک. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کوئی کام یاد آ گیا، بس کام یاد آنا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول ایک روٹی باقی ہے، توے پر رکھ کر اسے پکانا ہے، مجھے فلاں کام یاد آ گیا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں چلی جاؤں اور آپ کا احسان ہوگا اگر آپ یہ روٹی پکا دے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، حضرت عائشہ کو اجازت دی کہ تم چلی جاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، اس روٹی کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا، اسے توے پر رکھا، لیکن لکھا ہے کہ روٹی توے پر آ گئی، نہ جلنے کو تیار نہ پکنے کو تیار.
نہ جلنے کو تیار نہ پکنے کو تیار. ہمارے نبی نیچے دیکھتے تو توے کے نیچے آگ جل رہی, دھواں اٹھ رہا, توا گرم ہے لیکن روٹی پکنے کو تیار نہیں, جلنے کو تیار نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان. تھوڑی دیر میں حضرت عائشہ آئی. اب حضرت عائشہ نے دیکھا کہ نبی ابھی بھی توے کے سامنے بیٹھے اور ایک روٹی ابھی نہیں پکی, تو مسکرا کر کہا کہ میرے نبی اب تک آپ سے ایک روٹی بھی تیار نہیں ہوئی. بھائی بیوی ہوتی تو کبھی کبھی کہتی نا کہ آپ سے اتنا بھی کام نہیں ہوا. اب وہ حضرت عائشہ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول آپ سے ایک روٹی بھی تیار نہیں ہوئی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا کہ اے عائشہ جو میں دیکھ رہا ہوں تو بھی بیٹھ کر وہی منظر دیکھنا شروع کر دے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قریب میں بیٹھ گئی. حضرت عائشہ نے جب دیکھا کہ روٹی نہ جلتی ہے نہ پکتی ہے, حضرت عائشہ نے نیچے دیکھا تو دھواں اٹھ رہا ہے, آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں, توا گرم ہے لیکن روٹی نہ جلنے کو تیار نہ پکنے کو تیار. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی گھبرا گئی. اب رونے لگی, رو کر کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میری سمجھ میں تو نہیں آتا. بھائی حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میری سمجھ میں نہیں آتا. اللہ کے رسول کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے. کہتے ہیں کہ عائشہ میری سمجھ میں بھی نہیں آتا. کیا کہا؟ میری سمجھ میں بھی نہیں آتا. ہمارے نبی نے اتنا کہا میری سمجھ میں نہیں آتا. آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور کہا کہ میرے نبی قیامت تک یہ روٹی توے پر رہے گی لیکن نہ جلے گی نہ پکے گی. قیامت تک یہ روٹی توے پر رہے گی لیکن نہ جلے گی نہ پکے گی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لما, کہ کیوں ایسے ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میرے نبی آپ کے مبارک ہاتھ اس روٹی پر لگ گئے. آپ کے مبارک ہاتھ اس روٹی پر لگ گئے. جہاں آپ کا ہاتھ لگ جاتا ہے, جہاں آپ کا ہاتھ لگ جاتا ہے, اللہ کا فیصلہ ہے کہ آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے. میرے بھائیوں جب ایک روٹی پر ہاتھ لگ گیا تو آگ اس پر حرام ہو گئی. میرے وہ حج کرنے والے بھائی جب نبی کی قبر کے سامنے جائیں گے اور روایت میں آتا ہے کہ نبی ہمیں دیکھتے ہیں, تو میرے بھائیوں جب نبی کی مبارک نگاہ ہمارے اوپر پڑے گی تو خدا کی قسم ہمارے اوپر بھی آگ حرام ہو جائے گی. بھائی ہو جائے گی نا, لیکن کون سی نگاہ پڑے؟ جو نبی کی رضامندی کی نگاہ ہو. ایسا نہ ہو کہ ہمارے چہرے کو دیکھ کر نبی وہاں نگاہ کو ہٹا لے. اس لیے میرے عزیز بھائیوں جانے سے پہلے اپنے چہرے کو شریعت کے مطابق بنا لے. بھائی بناؤ گے نا انشاءاللہ. اور میرے بھائیوں ہمارے جو بڑے بڑے اللہ والے گئے انہوں نے جو حج کیا اللہ ویسا حج کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک بات بتا کر اپنی بات ختم کروں. ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے, شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ. کون؟ شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے اللہ والے گزرے. ان کے بارے میں لکھا کہ جب ہمارے نبی کی قبر کے پاس پہنچے, میرے بھائیوں کیا اللہ نے ان کے دلوں میں محبت دی تھی. جب ہمارے نبی کی قبر کے پاس پہنچے تو جا کر کیا کہا؟ جب نبی کی قبر کے پاس پہنچے تو پہلے جا کر کہا السلام علیک یا جدی. جب قبر پر پہنچے تو کہا تم پر سلام ہو اے میرے آقا. کیا کہا؟ تم پر سلام ہو اے میرے آقا. تو اندر سے ہمارے نبی نے جواب دیا وعلیک السلام یا ولدی, کہ تم پر بھی سلام ہو اے میرے بیٹے. میرے بھائیو سوچو کیسے مبارک آواز ہوگی. لکھا ہے کہ شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ جب وہاں پہنچے اور ہمارے نبی کو سلام کیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, اب شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ کے اوپر ایک عجیب حال طاری ہوا. بھائی ایک عجیب حال طاری ہوا اور انہوں نے 4 شعر پڑھے. بھائی کتنے شعر پڑھے؟ 4 شعر پڑھے اور بڑے عجیب و غریب شعر پڑھے. کیا کہا؟ فی حالت البعد روحی کنت ارسلها, فی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وہی نائبتی. یہ پہلے 2 مصرے پڑھے اور اس کے بعد کیا کہا؟ وَهَذِهِ دَوْلَةُ الْأَشْبَاحِ قَدْ حَضَرَتْ فَامْدُدْ يَمِينَكَ كَيْ تَحْظَىٰ بِهَا شَفَتِي. شیخ احمد رفاعی نے کہا کہ اے میرے نبی بہت دور سے آیا ہوں. کیا کہا؟ بہت دور سے آیا ہوں. پہلے میری روح کو آپ کے پاس بھیجا کرتا تھا. کس کو بھیجا کرتا تھا؟ پہلے آپ کی روح کو آپ کے پاس بھیجا کرتا تھا اور میری روح آپ کی زمین کو بوسہ دیا کرتی تھی.
میں اپنی روح آپ کے پاس بھیجتا تھا اور میری روح آپ کی زمین کو بوسہ دیتی تھی، لیکن اے نبی آج تو میں خود حاضر ہو گیا ہوں، اس لیے میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہوں۔ اے نبی تم اپنا ہاتھ باہر نکالو تاکہ اس ہاتھ کو آج میں چوم لوں اور بوسہ دے دوں۔ میرے بھائیو، علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر مبارک سے ہاتھ نکالا اور شیخ احمد رفاعی نے اس ہاتھ کو بوسہ دیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا 90,000 حاجی وہاں موجود تھے۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک باہر نکلے اور شیخ احمد رفاعی اسے بوسہ دے۔ میرے بھائیوں، ہم اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن اتنا تو ضرور کر سکتے کہ ہم جا کر کہے کہ میرے نبی تو مجھے معاف کر دینا اور قیامت کے دن میری سفارش کر دینا۔ بھائی کرو گے نا انشاءاللہ؟ یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کیا لکھے؟ اور وقت بھی کافی ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے جتنی باتیں ہمیں سننے کی توفیق دی، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میرے خیال سے شاید آپ کو تو یاد ہی ہوگا کہ بھائی زلزلہ کیوں آتا، اس کی 4 وجہ آپ کو سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ بھائی یاد ہے نا؟ ایک مرتبہ پھر کہہ دو تاکہ بات پکی ہو جاوے۔ بھائی پہلی بات کیا تھی؟ زنا، دوسری بات شراب، تیسری بات گانا بجانا، خاص کر کے گھروں میں۔ نکالو گے انشاءاللہ؟ بھائی اب تو نکالو گے نا؟ اس لیے کہ وہاں سے جب تھوڑی مار آتی ہے تو ہم چیخنا چلانا شروع کرتے ہیں، جب حقیقت میں مار آئے گی تو کیا عالم ہوگا۔ اور بھائی چوتھی چیز زکوٰۃ نہ دینا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاروں گناہ سے میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیو، ایسا نہیں کہ سنا اور چلے گئے، بھائی ایسے نہیں، عمل کرنا انشاءاللہ۔ بھائی کرو گے نا انشاءاللہ؟ ایک بار ہاتھ اوپر کرو تاکہ بات پکی ہو جائے کہ انشاءاللہ عمل کریں گے۔ اور خاص کر کے ہماری ماں بہنوں سے میں کہتا ہوں وہ ہاتھ اوپر نہ کرے، لیکن اپنے دل میں آج ارادہ کرے کہ انشاءاللہ ٹی وی گھر سے نکالے گی۔ میں ہماری ماں بہنوں سے میں کہتا ہوں کہ ٹی وی گھر سے نکالے، اس لیے کہ ہمارا بھائی بیچارے اس کو ہمت پڑے نہ پڑے، لیکن عورت ہمت کرے تو انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ اور ہماری ماں بہنیں صرف اتنا سوچے کہ اگر آج ٹی وی نکل گیا تو خدا جنت نصیب کرے گا، ہے نا؟ ایک بات۔ اور اگر ٹی وی نکل گیا تو انشاءاللہ ہمارے بچوں کے اخلاق اچھے بن جائیں گے، اور اگر ٹی وی نکل گیا تو خدا کی قسم میاں بیوی میں محبت پیدا ہوگی اور گھر میں مال کی برکت آپ کو اپنی آنکھوں سے نظر آئے گی۔ تو بھائی انشاءاللہ کریں گے نا؟ بھائی آپ بھی ہمت کرتے ہیں نا انشاءاللہ؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور دعا کرے کہ اللہ تعالی کسی گناہ پر ہماری پکڑ نہ کرے بلکہ بغیر حساب و کتاب کے اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے۔ دعا کرے، درود شریف پڑھ لے۔ صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا نور السماوات والأرض يا زين السماوات والأرض يا عماد السماوات والأرض يا جبار السماوات والأرض يا قيام السماوات والأرض. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واسترنا واجبرنا واهدنا وارفعنا ولا تضلنا وادخلنا الجنة بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار. ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار. ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم أعن على غمرات الموت وسكرات الموت. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. لا عنك إني كنت من الظالمين.
علیہ وسلم جو مدینے میں سو رہے مولا، انہیں جب اپنے امتیوں کے بارے میں معلوم ہوا ہوگا، ان کی دل کی دھڑکنیں معلوم ہوئی ہوگی۔ اے اللہ، تیرے نبی کو بڑا دکھ ہوتا تھا جب ان کی امت پریشان ہوتی تھی۔ اللہ تو ہمیں مت دیکھ، اپنے نبی کے آنسو کو دیکھ لے، اللہ اپنے نبی کے ارمان کو دیکھ لے، اللہ ہمارے نبی کو دیکھ لے، اللہ نبی کے صدقے ہمیں معاف فرما دے، اللہ تیرے نبی کے صدقے ہمیں معاف فرما دے۔ الہ العالمین تو ہم سب کو معاف فرما، اے کریم آقا تو ہم سب کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں قرآن کریم موجود ہے مولا، اس کے صدقے ہم پر رحم کھا لے۔ اللہ، ہمارے گھر میں قرآن کریم ہے مولا، اس کے صدقے ہمارے اوپر رحم کھا لے۔ اے اللہ، ہمارے یہاں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، اس کے صدقے میں ہمارے اوپر رحم کھا لے۔ الہ العالمین تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے کریم آقا تو ہم سب کو معاف فرما۔ اے اللہ ایسے زلزلوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہم جانتے ہیں مولا، ہمارے چلانے چیخنے سے کچھ نہیں ہوتا مولا، ہمارے بھاگنے سے کچھ نہیں ہوتا مولا، جب تو پکڑ کرنے پر آتا تو تجھے کوئی نہیں روک سکتا مولا۔ لیکن اللہ تو ہماری پکڑ مت کرنا، اللہ تو ہماری پکڑ مت کرنا۔ اے اللہ، دنیا میں بھی ہماری پکڑ نہ کرنا، آخرت میں بھی ہماری پکڑ نہ کرنا، اور اے اللہ قبر میں بھی ہماری پکڑ نہ کرنا۔ الہ العالمین ایک دن ہم سب کو دنیا چھوڑ کر جانا ہے مولا۔ الہ العالمین ایک دن ہم سب کو مرنا ہے مولا۔ اے اللہ، معلوم نہیں کس گلی میں ہماری شام ہوگی مولا۔ اے اللہ، یہ اتنا بڑا مجمع تیرے سامنے بیٹھا ہے مولا، آج تیرے سامنے بھیک مانگتا ہے مولا، جیسے آج تو نے ہمیں بچایا مولا، موت سے پہلے بھی ہم سب کو کلمہ نصیب کر دینا۔ اے اللہ، موت سے پہلے ہم سب کو کلمہ نصیب کر دینا۔ اللہ، تجھے جب بلانا ہو بلا لینا، لیکن بلانے سے پہلے اللہ کلمہ نصیب کر دینا۔ الہ العالمین موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، میں جانتا ہوں مولا، ہم سب جانتے ہیں مولا، وہ دن بہت قریب ہے مولا، بہت قریب ہے مولا کہ ہمارے بدن پر کفن کا کپڑا لپیٹ دیا جائے گا مولا۔ اے اللہ، جسے کفن کا کپڑا لپیٹنا ہو لپیٹنے دینا مولا، لیکن اس سے پہلے تو رحمت کی چادر رکھ دینا۔ اے اللہ، جسے لپیٹنا ہو لپیٹنے دینا، لیکن پہلے تو رحمت کی چادر رکھ دینا۔ اللہ، تو مغفرت کی چادر رکھ دینا۔ اے اللہ، وہ کیسی گھڑی ہوگی مولا، اے اللہ، وہ ہم پر بھی گزرے گی، ہماری ماں بہنوں پر بھی گزرے گی۔ اللہ، وہ کیسی گھڑی ہوگی مولا جب ہمیں غسل کے تختے پر لٹایا جائے گا۔ اے اللہ، ہمارے بدن پر پانی بہایا جائے گا۔ اے اللہ، جو چاہے ہمیں غسل دے دے مولا، لیکن غسل دینے سے پہلے تو ہمارے گناہوں کو غسل دے دینا۔ اللہ، تو ہمارے گناہوں کو غسل دے دینا۔ الہ العالمین کبھی سوچتے سوچتے ہماری نیند آرام ہو جاتی مولا۔ اے اللہ، وہ کیسی گھڑی ہوگی مولا جب مجھ جیسے ناپاک کو قبر میں اتارا جائے گا مولا۔ اے اللہ، ہم سب کو قبر میں اتارا جائے گا مولا، ہماری قبر پر مٹی ماری جائے گی مولا۔ اے اللہ، ہمارا بیٹا بھی مٹی مارتا ہوگا۔ اے اللہ، ہمارا بیٹا بھی ہم پر مٹی مارتا ہوگا، ہمارے بھائی بھی ہمارے اوپر مٹی مارتے ہوں گے۔ اللہ، ہمارے دوست بھی ہمارے اوپر مٹی مارتے ہوں گے۔ یہ اللہ، سب مٹی مار کر چلے جائیں گے، قبرستان کا دروازہ بند کر دیں گے۔ اے اللہ، رات کا وقت ہوگا، سناٹے کا وقت ہوگا، قبرستان کی ویرانی ہوگی، ہم قبر کی اندھیری کوٹری میں ہوں گے۔ اللہ، اس وقت تو ہماری حفاظت کر لینا، اللہ حفاظت کر لینا، اللہ حفاظت کر لینا، اللہ قبر میں بچا دینا، اللہ قبر میں بچا دینا۔ اے اللہ، قبر کے عذاب سے بچا دینا۔ الہ العالمین تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے کریم آقا، تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم بڑے گنہگار ہیں مولا، اپنے فضل و کرم سے اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما، اور اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے مولا۔ اے اللہ، تیرے نبی کی سچی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے مولا۔ اے اللہ، آج تیرے نبی کو ہماری وجہ سے بہت دکھ ہوا ہوگا مولا۔ اے اللہ، آج تیرے نبی اپنی قبر میں تڑپ گئے ہوں گے مولا۔ اے اللہ، ہم بڑے گنہگار ہیں مولا، ہم نے آج تیرے نبی کو ستایا مولا، معاف فرما دے اللہ، معاف فرما دے۔ اے اللہ، تیرے نبی نے ہمارے واسطے بہت تکلیفیں اٹھائی ہے مولا، بہت تکلیفیں اٹھائی ہے مولا۔ اے اللہ، نہ رات دیکھا نہ دن دیکھا، اے اللہ تیرے نبی ہمارے واسطے تڑپتے گئے مولا۔ اے اللہ، ہمارے جو حج پر جانے والے بھائی ہیں مولا، انہیں حج مبرور نصیب فرما، انہیں حج مقبول نصیب فرما۔ اے اللہ، بڑی اونچی جگہ پر جانا ہے مولا، مکہ مکرمہ کی زمین پر جانا ہے، مدینہ منورہ میں تیرے نبی کے سامنے جانا ہے۔ اے اللہ، ہم جب تیرے نبی کی قبر کے سامنے جائے مولا، جب تیرے نبی کی قبر کے سامنے جائے، ہمیں
وہ دن بتانا کہ ہم تیرے نبی کو دیکھتے ہو، تیرے نبی ہمیں دیکھتے ہو. اے اللہ ہم میں سے کسی کو وہ دن مت بتانا مولا کہ اس دن تیرے نبی ناراض ہو جائے، اپنے چہرے کو پھیر لے. اللہ حفاظت فرما دے، اللہ حفاظت فرما دے. اے اللہ ہمارے جن بھائیوں نے ارادہ کیا، جن بہنوں نے ارادہ کیا، جن ماؤں نے ارادہ کیا، اللہ ان کے سفر کو آسان فرما، اللہ ان کے حج کو آسان فرما، اللہ دنیا اور آخرت میں قبول فرما، اللہ مکے کی رحمتیں نصیب فرما، مدینے کے انوارات نصیب فرما، الہ العالمین دین دنیا میں ترقی نصیب فرما. اے اللہ مسلمانوں کی ہر طرف سے حفاظت فرما. اے اللہ مسلمانوں کی ہر طرف سے حفاظت فرما. اے اللہ خصوصاً ہمارے ماں باپ کو معاف فرما. اے اللہ ہماری ماں کو معاف کر دے، اللہ ہماری ماں کو معاف کر دے، اللہ ہماری ماں کو معاف فرما دے. اللہ اس میں کوئی شک نہیں مولا، ہماری ماں نے ہمارے واسطے بہت تکلیفیں اٹھائی ہے مولا، ہمارے ماں باپ نے ہمارے واسطے بہت تکلیفیں اٹھائی ہے مولا. اے اللہ ہم ان کا کوئی بدلہ چکا نہیں سکتے مولا، ہم تیرے حوالے کرتے مولا. تو ہمارے ماں باپ کو جنت نصیب فرما دے. اللہ جن کے والدین زندہ ہے خدمت کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ اس مجمع میں بہت سے ایسے بیٹھے ہوں گے جن کے ماں باپ چلے گئے مولا. اے اللہ وہ اپنی قبر میں سو گئے مولا. اے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. اے اللہ ہم مانگتے مانگتے تھک جاتے مولا، لیکن تو نہیں تھکتا مولا. اللہ ہم تیرے سامنے پھر بھیک مانگتے ہیں مولا. آج صبح جو کچھ ہوا مولا یہ ہماری بدعمالیوں کی نحوست تھی مولا، یہ اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست تھی مولا، یہ ہمارے پاپ کی نحوست تھی مولا. لیکن اللہ تو ہماری پکڑ مت کرنا مولا. اے اللہ واپس پکڑ مت کرنا مولا. ایک مرتبہ مولا ہم ڈر گئے مولا، اب ہماری پکڑ مت کرنا مولا. اے اللہ واپس ہماری پکڑ مت کرنا مولا. اللہ ہم بندے ہیں مولا، اے اللہ تیرے بندے ہیں مولا. اے اللہ ہم کمزور بندے ہیں مولا. اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، اپنے کرم کا معاملہ فرما، اپنے رحم کا معاملہ فرما. اے اللہ تو اے اللہ تیرے گناہ پہ، اے اللہ تیرے غصے کو ٹھنڈا کر دے مولا. اللہ تیرے غصے کو ٹھنڈا کر دے مولا. اے اللہ تیرے غصے کو ٹھنڈا کر دے مولا. اے اللہ تو اپنی رحمت اتار دے مولا. اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے مولا. اے اللہ ہمارے جو بھائیوں کا جو نقصان ہوا اللہ ان کو نعم البدل نصیب فرما. اللہ انہیں نعم البدل نصیب فرما. اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں مولا. اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں مولا. آئندہ تیری طرف سے مولا کوئی عذاب ہمارے اوپر نازل نہ کرنا مولا. الہ العالمین ہر طرف سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ آئندہ کے بارے میں جو لوگ بتا رہے مولا الہ العالمین تو ہر ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے مولا. اللہ تو اس عذاب کو واپس کھینچ لے مولا. اللہ یہ عذاب واپس کھینچ لے مولا. اللہ تیرا کرم ہوگا مولا، تیرا احسان ہوگا مولا. اے اللہ یہ عذاب واپس لے لے مولا. اور اے اللہ جن کا جو نقصان ہوا انہیں نعم البدل نصیب فرما، انہیں دگنا چگنا نصیب فرما. اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.